بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ہمارے نصاب میں آیت نمبر 151 تو نہیں ہے، 152، 53 اور شاید 154، یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن 151 کو پڑھے بغیر 152، 53 کا سمجھنا جو ہے یہ ذرا مشکل ہے، یا اس کے بغیر بات پوری بنتی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے 151 کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، اگرچہ ہمارے بی ایس کے اسلامک اسٹڈیز کے نصاب میں یہ شامل نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام ہے۔ انعام جو ہے یہ مویشی کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 6ٹھی صورت ہے، اس سے پہلے سورۃ المائدہ ہے، مائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ اس کی 165 آیتیں ہیں، اور یہ کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے مکی صورت ہے، یعنی سورۃ الانعام مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ قل، یہ امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر۔ آپ کہہ دیجیے، آپ یعنی کسی کو آپ نے حکم دینا نا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سے، کہو۔ قل، کہہ دیجیے، فرما دیجیے، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، اتلو میں تلاوت کروں، میں بتاؤں، یہ واحد متکلم، اتلو میں تلاوت کروں، میں بتاؤں، ما حرم ربکم، ما جو حرم حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں آپ کو وہ بتلاؤں جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر حرام کیا ہے، یعنی ایسی چیزیں بتاؤں جن کا کرنا تمہیں جائز نہیں ہے، تمہارے لیے درست نہیں ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ قل، فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کروں اس چیز کی جو اللہ نے تم پر حرام کی ہے۔ کیا؟ پہلی چیز، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ اصل میں یہ لفظ ہے ان لا تشرکوا بہ شیئا، ان یہ کہ لا تشرکوا تم نہ شریک ٹھہراؤ، بہ اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، یعنی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلا حرام کام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کرنا جو ہے یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک، اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جو گناہ ہو معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی کبائر کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو شرک کو سب سے بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلا جو کبیرہ گناہ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی اور ذات ماننا، اسے کہتے ہیں شرک فی الذات، یا اللہ کی صفات کسی اور میں ماننا، جیسے اللہ حاجت روا ہے، کسی اور کو حاجت روا ماننا، اسے کہتے ہیں شرک فی الصفات۔
اور ایک ہے کہ جس کو اب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو حاجت روا اگر کوئی مانتا ہے اور پھر حاجت روا مانتے ہوئے اس کے آگے نظر و نیاز دیتا ہے، اس سے کوئی منت مانتا ہے یا اس سے اپنی حاجات کو طلب کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں شرک فی العبادات۔ تو شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک فی ذات، شرک فی صفات اور شرک فی العبادات۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا۔ تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے تم پر۔ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی توحید کی بات کی ہے، اپنی وحدانیت کی بات کی ہے، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اگلے ہی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں شرک کی بات کی ہے وہاں شرک کے بعد بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا ہے۔ اسی حدیث میں جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ تو پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم کیا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ تیسری بات ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ولا تقتلوا، تم قتل نہ کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، بھوک کے خوف سے، یعنی تم اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے کہ ہم ان کو رزق کیسے دیں گے، ان کو کیسے پالے پوسیں گے، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ اور اس قتل کرنے کی جدید صورت جو ہے یہ ابارشن بھی ہے، جیسے کہ بچہ بیبی ہو گیا اور اب اس کو جا کے ابارشن کروا دیا، کیوں کہ جی ابھی پہلے جی اتنے بچے ہیں تو اس کو کیسے پالیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ نے آگے یہی فرمایا نحن، ہم، نرزق، ہم رزق دیتے ہیں، کم، تمہیں بھی، وَإِيَّاهُمْ، انہیں بھی، یعنی ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور انہیں ان کی رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ہر چلنے والے جاندار کی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تو لہٰذا تم رزق کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو تیسرا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور تم فواحش، فحش کاموں کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی کے کام نہ کرو، بلکہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے حیائی کے کام کیا ہیں؟ جیسے زنا کرنا، بدکاری کرنا۔ اب بدکاری کرنے کے طرف جانے والے جتنے بھی کام ہیں، آنکھ سے دیکھنا، کان سے بے حیائی کی باتیں سننا، ہاتھ سے عمل کرنا، پاؤں سے عمل کرنا، یعنی یہ بھی نہیں کرنے کہ ولا تقربوا الفواحش، تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا، جو ظاہری ہو، وما بطن، یا پوشیدہ اور پوشیدہ ہو، خواہ وہ بے حیائی کا کام ظاہری طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں ولا تقربوا الفواحش، تم فواحش کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقتلوا، اور تم قتل نہ کرو، ولا تقتلوا، تم قتل نہ کرو، النفس، کسی جان کو، التي حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ہم سورہ فرقان کی تفسیر میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ قتل، ناحق قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن حق کے ساتھ قتل کرنا کیسے ہے؟ جیسے کسی آدمی نے جان بوجھ کر کسی دوسرے انسان کا قتل کر دیا، اب بدلے میں یہ قصاص کے طور پر یہ قتل ہوگا، اس کو عدالت قتل کی سزا دے گی قصاصاً، تو یہ ناحق قتل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلامی ریاست میں مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ
زنا کر لے، بدکاری کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دینا۔ تو یہ قتل ناحق نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ تو کتنی باتیں ہو گئی، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا، اور کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا۔ تو اس آیت میں 5 باتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، ذالکم یہ، یعنی یہ باتیں، یہ وہ کام ہے، وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو اگلی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا، یہ ہماری سلیبس کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، وَلَا تَقْرَبُوا، تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا مگر، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو بہتر ہو، احسن بہترین ہو۔ یعنی یہاں اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس جزو آیت کا، کہ تم نے یتیم کے مال کو ناحق نہیں کھانا، یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص ہے جس کی کفالت میں کوئی یتیم بچہ ہے، اور اس کے پاس، اس کو وراثت سے یا کہیں سے اس کے پاس مال ہے، اور وہ بچہ کسی انسان کی کفالت میں ہے، تو اب اس شخص کو، اس ولی کو جس کے زیر کفالت وہ بچہ، یتیم بچہ ہے، اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، تم یتیم کا مال مت کھانا۔ یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھرنا۔ تو ولا، تو جہاں بچے کی، یتیم کی پرورش کی ذمہ داری نبھانی ہے، وہاں یہ ذمہ داری بھی نبھانی ہے کہ اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا، اس کا مال کھانا نہیں ہے۔ ہاں، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے یتیم کے مال کے آپ قریب جائیں جو بہترین ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ یتیم کے مال کو کسی اچھے کاروبار میں لگا دیں جس سے عام طور پر نقصان نہیں ہوتا۔ آپ یتیم کی جہاں کفالت کر رہے ہیں، وہاں یتیم کے مال کی بھی پراپر دیکھ بھال کریں، ایسی کوششیں کریں جس سے یتیم کے مال میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن یتیم کا مال کو اپنے ذاتی مصرف میں استعمال کرنا، اپنی ذات کے لیے، ہاں یہ تب اگر اجازت ہو سکتی ہے بقدر ضرورت، اگر یتیم کی کفالت کرنے والا خود تنگ دست ہو، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے۔ لیکن عام صورتحال میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ کب تک؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، وہ یتیم پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کی عمر کو، اپنی سمجھداری کی عمر کو۔ جب سمجھدار ہو جائے تو آپ اس کا مال اس کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ بیٹا اب تک میں نے اس کو سنبھالا تھا، اب آپ سمجھدار ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، بالغ ہو گئے ہو، یہ تمہارا مال میرے پاس امانت تھا، یہ اب میں تمہیں سپرد کرتا ہوں، اب تم اس میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کر سکتے ہو۔ تو ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جب جوانی کو پہنچ جائے تو پھر یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو۔ تو 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات یہ ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، الکیل، کیل کہتے ہیں ناپنے کا آلہ، ایسا آلہ جس سے چیزیں ماپی جاتی ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں جو غلہ وغیرہ ہوتا تھا، گندم ہے، جو ہے، تو بجائے تولنے کے اس زمانے میں ماپ کر، یعنی ایسا برتن ہوتا تھا جس میں وہ ڈالتے تھے اور اس طرح اس کی سیل پرچیز ہوتی تھی یا کسی کو دیتے تھے۔ یا جیسے ہم آج کپڑے کو ماپ کر دیتے ہیں، تو یہ جو ماپنا ہے اس کو پورا، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماپ پر کوئی چیز دے رہے ہیں، 1 میٹر کسی کو چیز دینی ہے ماپ کر، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا کم دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔
اور اسی طرح والمیزان، اور ترازو، تولنے کی چیزیں. میزان کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے، یعنی یہ بھی اس میں اعلیٰ ہے، ترازو کہہ لے کہ ناپنے اور تولنے کی چیزیں پوری دو بالقسط، انصاف کے ساتھ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑی برائیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج ماپنے کے آلے بھی پورے نہیں ہیں. آپ کسی پیٹرول پمپ پر چلے جائیں، آپ کو پیٹرول جو لیٹر ایک آلہ ہے، آپ کو پیٹرول اس سے کم ملے گا. کوئی ایسا ہوگا شاید کہ جس کا آلہ پورا ہو. اسی طرح آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں، جو اس کے باٹ ہیں، جو اس کا ترازو ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام جو قوم مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ مدین والے جو بدکاریاں کرتے تھے یا جو ان کے اندر عیب تھے، وہ ایک تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسرا جو ان کا سب سے نمایاں جو ان کی عیب تھا وہ یہ بددیانتی تھی کہ کسی کو چیز ناپ کر یا تول کر دیتے تو کم دیتے، اور اگر کسی سے کوئی چیز بیچنے آیا اور آپ نے ماپ کر یا تول کر لینی ہے تو زیادہ لیتے. قرآن مجید میں ایک سورۃ المطففین، ویل للمطففین، اسی بارے میں ہے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم اس بددیانتی میں، یعنی ناپ تول کے کمی کے جرم میں مبتلا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا عذاب آیا کہ ایک چیخ آئی اور یہ ساری کی ساری بستی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. ایسی ہو گئی کل کہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، اور ان کی بستی ایسے ہو گئی تھی کلم یغنوا فی، گویا کہ وہ آباد ہی نہیں ہوئی تھی، یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا بڑا جرم ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کرو. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 7 ہو گئیں. لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ یہاں آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، لا نکلف، ہم نہیں مکلف بناتے، نفسن کسی شخص کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی ہم کسی کو ایسا حکم نہیں دیتے، اللہ فرما رہے ہیں، جو وہ کر نہ سکتا ہو، جو اس کی استطاعت سے باہر ہو. یہ جو ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، یہ ایسے احکامات ہیں جو انسان کی طاقت کے مطابق ہیں. اگر انسان کی طاقت کے مطابق نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسا حکم نہ دیتا. اللہ نے 8واں حکم کیا دیا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب قُلْتُمْ تم کہو، فَعْدِلُوا، عدل کرو، عدل کے ساتھ کہو، انصاف کی بات کرو. جب تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو انصاف کا فیصلہ کرو، جب تمہیں کہیں گواہی دینی ہو تو انصاف کی گواہی دینی ہو، انصاف کے ساتھ گواہی دو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَلَوْ كَانَ، اور اگر ہو، ذا قربا کسی قریبی رشتہ دار کے بارے میں بھی، یعنی اگر قریبی رشتہ دار کے بارے میں بھی کوئی بات کرنی ہے، یعنی جس کے آپ کہیں گواہی دے رہے ہیں، قریبی رشتہ داری کا معاملہ بھی ہو، یا آپ فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس فیصلے میں، اس گواہی میں قریبی رشتہ داری آڑے نہ آئے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی. تو اللہ نے 8واں حکم کیا کیا کہ انصاف کی بات کرو. 9واں حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ وعدے کو کیا کرو؟ اوفو، پورا کرو. اب اس وعدے سے کیا مراد ہے؟ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ جب ازل میں اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ لیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں. وعدہ کیا تھا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا. اب اس اقرار کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ نے جس کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس کام کے کرنے سے منع فرمایا اس سے رک جائیں. ہماری زندگی اللہ کے مطابق ہو، یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا ایفا ہوگا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے
ایک جانور ذبح کروں گا یا میں روزے رکھوں گا، تو یہ بھی آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، ایسے وعدوں کو بھی پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان باتوں کا، ان 9 باتوں کا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 9 باتیں وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ بڑے مشہور ہیں، 10 احکامات، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں دیے گئے تھے، اور بعد میں وہ تورات کا حصہ بن گئے۔ احکام عشرہ 10 احکام۔ تو حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ یہی ساری باتیں، حضرت کعب الاحبار صحابی رسول ہیں، وہ پہلے یہودیت کے عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ان 2 آیات میں بیان ہوئی ہیں یہ تورات میں بھی ہیں، اور وہ 10واں حکم اس میں اور کیا ہے، وہ یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام۔ تو گویا کہ یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی دیے تھے۔ یہ کون کون سے احکام ہیں کہ ہم ذرا جلدی جلدی اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اولاد کو ناحق قتل، بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرنا۔ 5 باتیں، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، مال ناپ اور تول کو پورا کرنا ہے، اور انصاف کی بات کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ 5 باتیں پچھلی آیت میں ہیں، 4 اس آیت میں ہیں، اس لیے میں نے پچھلی آیت کو بھی ساتھ شامل کرنا مناسب سمجھا، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دیے ہوئے احکام سمجھ سکیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے اور ہمارے لیے فائدہ ہو۔ ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، ان باتوں کی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک، وَأَنَّ کا معنی ہوتا ہے بے شک، وَأَنَّ هَذَا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، ہاذا یہ، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، یعنی یہ دین اسلام یا جو دینی احکام ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، تم اسی کی اتباع کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وَلَا تَتَّبِعُوا، تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، السبل، ان راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، جو تم کو جدا کر دیں، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، اس کے راستے سے تمہیں جدا کر دیں، تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا کر تتر بتر کر دیں، یعنی تم اللہ کے راستے کی اتباع کرو، یعنی دین اسلام کی اتباع کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس راستے کو چھوڑ کر اور راستوں کی طرف جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستوں سے، اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ کا ایک ہی راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، فاتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم دوسرے راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ذالکم وصاکم بھی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان باتوں کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر سنیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم دوسروں کے راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا کر کیا کر دے، تتر بتر کر دے، تمہیں اس اللہ کے راستے سے دور کر دے۔ ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون، اللہ تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے تاکہ تم کیا کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔
اگلی آیت ہے ثم آتینا موسی الکتاب، ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ تورات. ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. تماماً علی الذی احسن، یہ نعمت کی کمپلیشن تھی، نعمت کو تام کرنے کے لیے، نعمت کی تکمیل کے لیے. کن پر؟ علی الذی احسن، علی پر، الذین احسن، جو اچھے کام کریں، جو نیکی کی روش اختیار کریں. نیک کام کرنے، اچھے کام کرنے والوں کے حق میں اس کتاب کا نازل ہونا تکمیل نعمت تھی. اس سے نعمت کی کمپلیشن ہوتی تھی. اور اس کتاب کی خوبی کیا تھی؟ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل تھی. اس کتاب میں ہر بات کھول کھول کر بیان کی گئی تھی. یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. ہر کتاب کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے متعلق احکامات کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ ہدایت تھی، ورحمہ اور رحمت تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اس کتاب کی خوبی کیا تھی؟ تماماً علی الذی احسن، نیکی کرنے والوں کے حق میں، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے حق میں تکمیل نعمت تھی. اس کتاب کی اور خوبی کیا تھی؟ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں ہر بات کھول کھول کر بیان کی گئی تھی. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی. اور یہی خوبیاں قرآن مجید کی بھی ہیں اور دیگر آسمانی کتابوں کی بھی ہیں. یہ کیوں؟ لعلہم، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، تاکہ یہود کیا کریں؟ بلقاء ربہم یؤمنون، بلقاء ربہم، اپنے رب سے ملاقات پر کیا کریں؟ یؤمنون، ایمان لے آئیں. تاکہ وہ اپنی آخرت پر ایمان لے آئیں کہ ہمیں اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملنی ہے، ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اور جب اس پر ایمان ہوگا تو دنیا کی زندگی میں پھر وہ کام نہیں، شرک نہیں ہوگا، والدین کی نافرمانی نہیں ہوگی، ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی. کیوں کہ ایک ہی چیز ہے انسان کو گناہوں سے بچانے والی، وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان. جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا وہ تو زندگی میں اس کے کوئی اصول نہیں ہوں گے. وہ مال زیادہ کمانے کے چکر میں ہر قسم کا گناہ کرے گا. اگر آخرت پر ایمان ہوگا، اسے پتہ ہے کہ میں نے ان چیزوں کا حساب دینا ہے، وہ اللہ کے حقوق کی بھی پاسداری کرے گا اور بندوں کے حقوق کی بھی پاسداری کرے گا. تو آج ہم نے سورہ الانعام کی یہ چند آیات پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی کہ سورہ الانعام کا چھٹا پورا رکوع ہم نے پڑھا، جس کی 4 آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جس نے سوال کرنا ہو وہ مائک کھول کے سوال کر سکتے ہیں. سر یہ سلیبس میں کتنے شامل ہیں؟ سلیبس میں صرف پہلی آیت شامل نہیں ہے، 151، 152 سے 154 تک شامل ہے. جی سر. جی، اس موضوع سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں؟ چلیں آپ اس عہد کے ساتھ. جی بولیں. سر ایک سوال. سر اگر یتیم کی پرورش کرنا چاہیں تو اس کے مال سے ہی اس کی پرورش کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس کے مال سے ہی اس کی پرورش کر سکتے ہیں. اور اگر جو بندہ جس کے زیر کفالت وہ یتیم ہے وہ صاحب حیثیت ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے مال سے کرے، لیکن اس کے یتیم کے مال سے بھی کفالت کی جا سکتی ہے. جی عبداللہ کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں سر، میں نے کر لیا، میں نے کیا تھا. جی بیٹیوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے، بہنوں میں سے؟
چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس عہد کے ساتھ ہم اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔